حضرت اسرائیل علیہ السلام شروع میں بغیر کسی تکلیف کے روح نکالا کرتے تھے، بغیر کسی درد کے روح نکالا کرتے تھے. کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، درد نہ ہوتا، نہ تو کوئی بیمار ہوتا، ایسے ہی انسانی روپ میں آتے جس طرح میں بیٹھا ہوں، انسانی روپ میں آتے، سب کے سامنے مرنے والے کی روح قبض کر کے چلے جاتے. اب تمام لوگ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو گالیاں دینے لگے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو لوگ برا بھلا کہنے لگے کہ یہ تو ظالم ہے، ظالم بن گیا ہے. بچوں کے سامنے آتا ہے، ان کے والدین کو جدا کر کے چلا جاتا ہے. ماؤں کے سامنے آتے، ان کے نوجوان بچوں کو جدا کر کے چلا جاتا ہے. یہ کوئی بلا اصول ہے؟ بغیر کسی اجازت کے اندر آ جاتا ہے، اور جس گھر میں آ کر ڈیرا ڈال دے، ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے. یہ بلا کوئی اصول ہے؟ یہ تو ظالم بن گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو گالیوں سے بچانے کے لیے، برا بھلا کہنے سے بچانے کے لیے یہ کیا، بیماریوں کو پیدا کر دیا، دکھوں کو پیدا کر دیا، تکلیفوں کو پیدا کر دیا. سانس نکلنے سے ایک ہفتہ پہلے موت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، دکھ گھیر لیتے ہیں، ایک دم بیماریاں گھیر لیتی ہیں. انسان مصیبتوں کی دلدل میں اس طرح پھنس جاتا ہے کہ نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا. زمین ہلتی محسوس کرتا ہے، آسمان کانپتا محسوس کرتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی قیامت آنے والی. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، قدرت کا یہ بھی ایک قانون ہے کہ مرنے والا کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میں فلاں دن مر جاؤں گا. حالانکہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے یہ جو 8 دن ہے نا، میری زندگی کی آخری 8 دن ہے، میں مرنے والا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو برا بھلا کہنے سے بچانے کے لیے بیماریوں کو پیدا کر دیا، دکھوں کو پیدا کر دیا. اب جو بھی شخص مرتا، بیمار ہو کر مرتا، جب وہ مر جاتا تو لوگ کہتے اس کو اٹیک ہوا ہے، اس ملک الموت نے نہیں مارا، اس کو اٹیک ہوا ہے، یہ اٹیک سے مرا ہے، اس کو دل کا دورہ پڑا ہے، اس کا معدہ خراب تھا، اس کے گردے فیل ہو گئے، اس کو یہ ہو گیا، بخار تیز ہو گیا، بلڈ زیادہ ہائی ہو گیا، دماغ کی رگیں پھٹ گئی، یہ ہوا.